نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے حضرات روشنی پڑھیے سارے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ نعتیں نبی پاک علیہ السلام کی لکھی گئی، دنیا کے اندر سب سے زیادہ سیرت کی کتابیں نبی پاک علیہ السلام کی لکھی گئی، سب سے زیادہ تعریفیں حضور کے صحابہ کی گئی، سب سے زیادہ منقبت نبی پاک کی اولاد پاک کی پڑھی گئی، سب سے زیادہ تعریف حضور کے شہر مبارک کی گئی، سب سے زیادہ تذکرے رسول پاک کی ذات گرامی کے کیے گئے، اور یہ تذکرہ ایسا ہے جو ختم اس لیے نہیں ہو سکتا کہ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی، ہم نے یہ ذکر بلند کر دیا۔ جو شعر ہوتا ہے نا یہ ذوق ہوتا ہے، اور شعر بھی مستند ہونا چاہیے، بس وہ اس طرح کا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اس کے دامن میں نہ کوئی ادبی لہجہ ہو، نہ کوئی شعری حسن ہو، نہ کوئی معنویت ہو، بس شعر ہی ہو جی، کچھ لفظ بعدوں کا جوڑ لیے جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ محبوب کے لیے شعر کہا جائے تو پھر شعر بھی ذرا خوبصورت ہونا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ شعر کہنے والا ایسا شخص ہو جو اس کے رموز سے تھوڑا سا آگاہ ہو۔ میں نے ایک نعت شریف کچھ دن پہلے پڑھی کسی کی، مجھے ذرا اچھی لگی، میں نے کہا میں آپ کو سناؤں۔ کسی نے بڑے اچھے فکرے کہے ہیں، اس نے کہا ہے کبھی درود پہن کر کبھی سلام کے ساتھ، ہوا بھی جاتی ہے طیبہ میں پر احترام کے ساتھ۔ کبھی درود پہن کر کبھی سلام کے ساتھ، ہوا بھی جاتی ہے طیبہ میں مگر احترام کے ساتھ، یہ ایک بات ہی کافی ہے اپنی بخشش کو، یہ ایک بات ہی کافی ہے اپنی بخشش کو، ہمارا نام جڑا ہے نبی کے نام کے ساتھ۔ نبی کریم کا امتی ہمیں کہا جاتا ہے، حضور کے غلام کہلاتے ہیں۔ یہ ایک بات ہی کافی ہے اپنی بخشش کو کہ ہمارا نام جڑا ہے نبی کے نام کے ساتھ۔ اب اس میں کون سی بدعت ہے مجھ کو سمجھاؤ، اب اس میں کون سی بدعت ہے مجھ کو سمجھاؤ، درود بھیج دیا ہے اگر سلام کے ساتھ، درود بھیج دیا ہے اگر سلام کے ساتھ، اور جو بات اس نے کہی حاصل کلام وہ حد کر دی، کہنے لگے گناہ گارو نہ گھبراؤ بس ان کو یاد کرو، حضور کا ذکر کرو، نبی پاک کے تذکرے کرو، حضور کی محفل سجاؤ، گناہ گارو نہ گھبراؤ بس ان کو یاد کرو، حضور ہوں گے سرے حشر ہم تمام کے ساتھ، حضور ہوں گے سرے حشر ہم تمام کے ساتھ۔ عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر پاک، حضور کی باتیں، نبی پاک کا تذکرہ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے امت کے لیے۔ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اگرچہ قدرت کی تقسیم یہ ہے کہ اللہ نے کان 2 دیے ہیں اور زبان 1 دی ہے، مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ ڈبل سننا چاہیے اور سنگل بولنا چاہیے،
اس کے باوجود بھی کچھ لوگ بڑا بولتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کان پر کوئی پیرا نہیں، اللہ تعالیٰ نے زبان پر پیرے بٹھائے ہیں، 32 دانتوں کا پیرا لگایا ہے، آگے 2 ہونٹ لگائے ہیں کہ ذرا اسے باہر نکالنا تو سوچ سمجھ کے نکالنا. لیکن لوگ اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتے، بولتے ہیں تو بولتے ہی جاتے ہیں، بے موقع بھی بولتے ہیں، بے محل بھی بولتے ہیں، بے سوچے سمجھے بھی بولتے ہیں، بغیر تحقیق کے بھی بولتے ہیں، پوری بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا پھر بھی بولتے ہیں. تو اگر کسی نے بولنا ہی ہے اور بولتے ہی رہنا ہے تو بہتر نہیں وہ حضور کی نعت بیان کرے، وہ نبی پاک کا ذکر خیر کرے، وہ حضور کا تذکرہ کرے، نبی پاک کے حسن و جمال کی بات کرے. جب اس نے بولنا ہی ہے تو وہ بولے کہ جو بولتا جائے تو اس کے نامہ اعمال میں خیر لکھی جائے، جو بات کرتا جائے تو وہ بات بھی قیامت کے دن اس کے لیے میزان عمل میں نیکی بن کے تولی جائے. اگر بولنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ وہ حضور کی بات بولے. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بولتے ہیں نا کچھ جملے تو ہماری بات دوسروں پر بھی اثر کرتی ہے اور ہمارے اپنے اوپر بھی اثر کرتی ہے. یہ مت سمجھے کہ ہماری گفتگو کا اثر دوسروں پر ہی صرف ہوتا ہے، ہماری اپنی ذات بھی اس کا اثر لیتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب کوئی بندہ کوئی خوشی والی بات سنانے لگتا ہے، کوئی لطیفہ سنانے لگتا ہے، کوئی مزاح والی بات کرنے لگتا ہے، کوئی ایسی بات کرنے لگتا ہے جس میں وہ ہنس پڑے گا یا سامنے والا سن کے ہنس پڑے گا، تو وہ بات ابھی وہ سنائی نہیں اس نے، وہ صرف یاد آئی ہے اسے کہ میں سناتا ہوں، تو یاد آنے پر ہی وہ ہنس پڑتا ہے اور اتنا ہنستا ہے کہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. ابھی اس نے کہی نہیں، سنائی نہیں، ابھی اس کے ذہن میں ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسی بات کرنے لگے جو غم والی ہے، جو دکھ والی ہے، جو کرب والی، جس میں کسی تکلیف کا اظہار ہے، تو ابھی پوری طرح بندہ وہ بات بیان نہیں کرتا، کرنے سے پہلے رو پڑتا ہے اور اسے تسلی دینی پڑتی ہے، تشفی دینی پڑتی ہے، کہنا پڑتا ہے یار حوصلہ کر، بات تو بتا. لیکن ابھی اس نے بتائی نہیں، یاد کی ہے. معنی کیا ہے؟ خوشی والی بات کرنے سے پہلے ہنس پڑا ہے، رونے والی بات سے پہلے رو پڑا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہماری باتوں کا اثر صرف سامنے والے پہ نہیں ہوتا، ہمارے اپنے اوپر بھی ہوتا ہے. یہ چونکہ ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے ہماری باتوں کا، لہذا بہتر نہیں ہم حضور کی سیرت پاک کی بات کریں، ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کے ہمیشہ سچ بولنے کی بات کریں، ہم حضور کی صداقت کی بات کریں، دیانت کی بات کریں، صادق اور امین ہونے کی بات کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں طہارت کا سبق پڑھایا ہے کہ تمہاری سوچیں بھی صاف ہوں، تمہارا ذہن بھی صاف ہو، تمہارا رزق بھی پاک ہو، تمہارے افکار و خیالات بھی پاک ہوں. ہم جب حضور کی باتیں کریں گے تو باتیں ہمارے اوپر اثر کریں گی. جو تذکرہ ہم رسول پاک کا کرتے جائیں گے، خدا کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس طرح کی توفیقات ہمیں بھی عطا فرمائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر وہ چلن عام ہو جو سیرت ہمیں دیتی ہے، جو حضور کے نقش پا سے ہمیں ملتا ہے، تو پھر ہمیں خود حضور کا ذکر کرنا چاہیے اور بار بار کرنا چاہیے. اور تیسری بات، بعض لوگوں کا بندہ ذکر اس لیے بھی زیادہ کرتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا میں نہیں اس کا ذکر کرتا، وہ بھی میرا بڑا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں محبت کا جواب محبت سے دینا ہے، پیار کا جواب پیار سے دینا ہے، تحفے کا جواب تحفے سے دینا ہے. وہ فلاں آدمی جناب میرا تذکرہ بڑا کرتا ہے، وہ میرا کرتا ہے تو پھر وہ مجھے دعوت دیتا ہے، پھر میں اسے دعوت دیتا ہوں. اس کے میرے بارے میں جذبات بڑے خیر کے ہیں تو میرے دل میں بھی اس کے لیے بڑی کشادگی ہے. جب ہم اس لیول پہ بھی اگر سوچیں اور کبھی اس بات کو اپنے ذہن میں لائیں کہ یار فلاں آدمی میری بات کرتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ میرے بارے میں بڑے جذبات رکھتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے میری، تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس پہلو سے بھی سوچو تو پھر بھی تمہیں سب سے زیادہ نعت مدینے والے محبوب کی پڑھنی چاہیے. کیوں کہ جتنی خیر خواہی حضور نے ہماری کی ہے، جتنا ذکر ہمارا نبی پاک نے فرمایا ہے. کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، عادت بنا لو حضور کا تذکرہ کرنا، اس لیے کہ حضور کبھی بھی ہمیں بھولے نہیں. اور ایک اور بات، حضور کا ذکر موسمی نہیں، موسم کا پابند نہیں.
ہمارے یہاں کچھ چیزیں لوگوں نے بالکل موسمی بھی کر دی ہیں، یعنی کچھ لوگوں کا موسم ہوتا ہے رمضان، کچھ لوگوں کا موسم ہوتا ہے ربیع الاول۔ حضور کا ذکر پاک موسمی نہیں، یہ میرے رسول پاک کا تذکرہ ہے، یہ ہر دور میں تھا، ہر دور میں رہے گا، یہ موسمی نہیں۔ اور کبھی بھی اس طرح کا مزاج ہمیں نہیں بنانا چاہیے کہ میں جناب آج کل پریشان ہوں تو میلاد شریف، اور آج کل حالات اس طرح کے ہیں تو ذکر پاک، اور آج کل میرے اوپر دکھ کا غلبہ ہے تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ حضور کے ذکر پاک میں بیٹھو، تو بس ذرا میں تکلیف میں ہوں تو میں اس لیے تھوڑی سی آپ سے گنجائش چاہتا ہوں۔ خدا کے بندو، حضور کا ذکر موسموں کا پابندی نہیں، موسم دکھ کا ہو یا سکھ کا ہو، موسم ظاہری طور پر دنیا کے لحاظ سے بہار کا ہو یا خزاں کا ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے۔ حضور کا ذکر پاک تو غموں کو بھلا دیتا ہے۔ اور آپ کبھی حضور کے مقدس صحابہ کی جماعت پر نظر ڈالے تو انہوں نے موسم نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے حضور کا ذکر پاک کرتے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جہاں بھی اکٹھے بیٹھتے حضور کا ذکر چھیڑ لیتے۔ لیکن اگر حالات غیر معمولی بھی ہوتے، سخت بھی ہوتے، تو پھر بھی وہ حضور کا ذکر پاک کرتے۔ آپ دیکھیے بدر والے دن مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کافر زیادہ ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ظاہری طور پہ زیادہ ہیں، مسلمانوں پر حالات کمزور ہیں۔ صحابہ نے اس پریشانی کا بھی لوگوں کو بتایا، حضور کی دعا کا بھی بتایا، لیکن حضور کی فضیلتیں بیان کرنا نہیں بھولے۔ انہوں نے جہاں بدر کے سخت ترین حالات سے لوگوں کو آگاہ کیا، وہیں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک نے یہ بھی بتا دیا کہ لوگوں، میرے حضور کے علم شریف کی شان یہ ہے کہ حضور نے تو بدر والے دن ایک دن پہلے ہی لکیریں کھینچ کے کہہ دیا تھا فلانا کافر یہاں مرے گا، فلانا یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ حضور نے تو پہلے ہی، وہ حضور کے علم پاک کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ ہی کرتے رہے۔ انہوں نے احد کے اندر حضور کے مقدس دانتوں کے شہید ہونے کی بات بھی بتائی ہے، اور حضور کے ہاتھ اٹھا کے کافروں کی ہدایت کی دعا کرنے کی اور انہیں معاف کرنے کی نبی پاک کی اعلیٰ صفت کی نعت بھی احد میں بیان فرمائی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خندق والے دن حالات بڑے سخت تھے، لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن اس بھوک میں، اس آزمائش میں حضور کا ذکر نہیں بھولے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، حالات بڑے سخت تھے، پیٹ پہ پتھر تھے، پر جب نبی پاک نے کدال پکڑی تھی نا چٹان توڑنے کے لیے، تو حضور ایک ضرب لگاتے تھے تو ساتھ ایک ملک کے فتح ہونے کی خوشخبری بھی سناتے تھے۔ پھر حضور چٹان پہ ایک دفعہ ضرب لگاتے تھے تو فرماتے تھے لو اللہ نے شام کی کنجیاں بھی ہمیں دے دی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلتیں بیان کرنا کسی جگہ بھولا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ تبوک والے دن حالات بڑے سخت تھے، وہ قحط کا عالم تھا، جانا بڑا مشکل تھا۔ حضور نے باقاعدہ صحابہ سے کہا کہ اپنے مجاہد بھائیوں کے ساتھ تعاون کرو تاکہ سفر آسان ہو سکے، یہ بھی انہوں نے سبق پڑھایا۔ اور واپسی پہ یہ بھی بتایا کہ حالات جتنے بھی کٹھن تھے، ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا، ہم اونٹ ذبح کرنے لگے، یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر نے ہمیں مشورہ دیا کہ یار اگر اونٹ ذبح کرو گے تو سواریاں کس کو بناؤ گے، واپس مدینہ شریف بھی جانا ہے، تو عمر پھر آپ بتائیں۔ تو عمر فاروق فرمانے لگے جتنا جتنا کھانا ہے اکٹھا کر کے لاؤ نا۔ کہتے ہیں ہم سارا اکٹھا کر کے لائے، حضرت عمر نے حضور کے سامنے رکھ کر یا رسول اللہ برکت کی دعا کر دیں۔ کہتے ہیں وہ تھوڑا سا کھانا تھا لیکن حضور نے دعا کی تو سینکڑوں کے لشکر کو پورا آ گیا، اور بھر بھر کے ہم برتن لے گئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا اسی منظر میں، اسی حالت میں، کہ جب ہمیں پانی میسر نہیں آتا تھا تو رسول کریم اپنی انگلیاں برتن میں رکھتے تھے تو رب کریم انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا تھا۔ ہر حال میں ذکر مصطفیٰ، ہر حال میں حضور کی فضیلت کی باتیں، ہر جگہ عظمت محبوب کی باتیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ایک دکھ ہوتا ہے زندگی میں، ایک، اس کی وجہ سے ہم باقی ساری خوشیوں کا بھی بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اسی کو طاری رکھتے ہیں۔ بچے بھی ہیں، صحت بھی ہے، گھر بھی ہے،
اللہ تعالیٰ نے عافیت بھی عطا کی ہے، مسجد جانے کی توفیق بھی دی ہے، اس نے رستے بھی رحمت کے عطا فرمائے، ساری نعمتیں ہیں، صرف ایک غریبی ہے، پیسے نہیں صرف. تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے بولنا ہی نہیں چاہ رہا، وہ اتنا پریشان ہے کہ اٹھنا ہی نہیں چاہ رہا. اس سے جب بھی بات کریں وہ مایوس نظر آتا ہے، بھئی کیا حال ہے؟ تو شکر اس طرح ادا کرتا ہے کہ جیسے بہت بڑی ناشکری کر رہا ہو. وہ کہتا ہے جی بس جی اللہ کا شکر ہے جی. بھئی یہ جو آپ نے شکر ادا کیا یہ شکر کوئی نہیں، یہ تو بڑا سخت شکوہ آپ نے کیا. اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ شاکی ہیں. بھئی ہر چیز تیرے پاس موجود ہے، ایک نعمت ہی نہیں نا بظاہر، اور اس پر تو نے ساری خوشیاں جو ہیں وہ تو نے ختم کر دی. میرے رسول پاک نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ خوشی خوشی ہوتی ہے اور وہ بندے کے اندر ہوتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں اتنے دکھ بھی ہم نے کسی کو آتے نہیں دیکھے جتنے حضور پر آئے، پر اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کر. تو تصور اس طرح کا ہونا چاہیے، حضور کے ذکر پاک کی مجالس کا ذوق ہونا چاہیے. اس بات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ذکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تذکروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کسی شخص کے بات کرنے کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جناب تذکرہ کرنا ہے، وہ آسانی سے بھی کرنا ہے، وہ مشکل سے بھی کرنا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ چھیڑ دیں تو سامنے والا کہتا ہے یار تھوڑا اور سنو، تھوڑا اور سن، کیونکہ اسے نا ذوق آ رہا ہوتا ہے، اسے لطف آ رہا ہوتا ہے. ایک ہے حضور کا ذکر پاک اس طرح کرنا کہ وہ میری ذمہ داری ہے، وہ میری ڈیوٹی ہے، اب میں آیا ہوں، اب میں نے کرنا ہے، معاذ اللہ یہ مجھے فلاں نے فرمائشی پروگرام دے دیا تو میں نے کرنا ہے، یا چونکہ ساری دنیا گھر میں میلاد کر رہی ہے تو اب میں نہیں کروں گا تو کیا ہوگا. ایک یہ مزاج ہے. یہ برکتیں اس سے بھی حاصل ہوتی ہیں، انکار نہیں، لیکن اس میں ذوق نہیں، اس میں درد نہیں، اس میں شوق نہیں. ایک ہوتا ہے کوئی بندہ اپنا کام کرتا ہے تو کام کو بوجھ بنا کے کرتا ہے. ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ اس کا کام اس کا شوق بن جاتا ہے، اسے لطف آنے لگتا ہے. کام وہی ہوتا ہے لیکن وہ کام انسان کو پھر تھکنے نہیں دیتا، روح کو تازہ رکھتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جب حضور کا ذکر پاک کرتے تھے نا تو ان میں ذوق چھلکتا تھا، ذوق. حضرت صدیق اکبر تاجر ہیں اور مالدار ہیں اور سردار ہیں اپنے قبیلے کے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اب یہ خبر بڑی انوکھی تھی، اس لیے کہ اتنا بڑا آدمی مسلمان ہو گیا. ان کے جو تاجر دوست تھے وہ پریشان ہو گئے. اور وہ دوست کون کون سے تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید علیہم رضوان. یہ سارے بعد میں عشرہ مبشرہ کی جماعت میں شامل ہوئے. یہ تاجر کہتے ہیں سارے کہ ہمیں پتہ چلا ابو بکر کلمہ پڑھ گئے ہیں تو ہم تو صرف تصدیق کرنے گئے، سلام لی، چائے پانی آ گیا تو ہم نے کہا ابو بکر یار خبر پھیلی ہوئی ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے. تو کہتے ہیں اس کا جواب بڑا سادہ تھا، ہاں اور نہ میں دے دیتے، لیکن ابو بکر صدیق نے ہمیں بٹھا لیا اور پھر انہوں نے اس رنگ میں حضور کی باتیں کی، اس ترتیب سے میرے کریم کا ذکر کیا. آنا میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں. کہتے ہیں ان کی کیفیات، کبھی وہ رو پڑے، کبھی ان کی آنکھیں چمک پڑے، کبھی حضور کے اخلاق کی بات، کبھی کردار کی بات، کبھی قرآن مجید کی مبین آیات کی بات، کبھی حضور کی کھلی سیرت کی بات. اس طرح سے انہوں نے کہ ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. پھر آنکھوں میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر یار چل ہمیں بھی لے چل، ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. پتہ کیا بات ہے، کچھ چیزیں بندے پہ طاری ہوتی ہیں، جب تک وہ طاری نہ ہو مزہ نہیں دیتی، سرور نہیں آتا، کیف نہیں آتا. میں ایک بہت بڑے زبردست عالم ایک دفعہ ملاقات کا موقع ملا اور صحیح زبردست آدمی تھے. تو ہم نے ان سے عرض کی کہ حضور آج آپ کی تقریر سننے آئے ہیں. انہوں نے محفل میں مجمع میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا آج میری طبیعت نہیں لگ رہی، میں جب تک میرا پورا دل نہ لگے میں حضور کا ذکر نہیں چھیڑا کرتا. میرے اوپر کچھ بوجھ ہے، میری قلبی کیفیت کچھ اور ہے. میرے جذبات کو ذرا وضو کر لینے دو، ذرا میرے خیالات کو دھل لینے دو، ذرا میرے تصورات پر کسی پریشانی نے بوجھ ڈالا ہے ذرا اتر لینے دو، مجھے تھوڑا موقع دو. پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، کچھ دیر درود شریف پڑھا. پھر کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے کہ کہیں تو لوگوں کی سفارشوں پہ تو نہیں حضور کا ذکر کرنے لگا.
میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، منبر کی طرف آ رہے تھے، تھوڑی دیر رک گئے، اور کئی دفعہ دیکھا جمعے کے وقت آتے، اب نعرے لگ رہے ہیں، لوگ جمع ہیں، آپ رک جائیں گے تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، تو رک جاتے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ منبر شریف پر جمعے والے دن جانے سے پہلے تھوڑی دیر رک جانا، اب لوگ جمع ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت فرمانے لگے، ہزاروں کا مجمع جب دیکھتا ہوں اور ان کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار بھی دیکھتا ہوں اور ان کے نعرے بھی دیکھتا ہوں، تو منبر پر جانے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہیں تو ان نعروں کے لیے تو نہیں آیا ہوا، پوچھتا ہوں اپنے آپ سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی مسئلہ کہ یہ لوگوں کا ذوق شوق، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ تو آج یہ ذہن بنا کے آیا کہ آج میں نے کمال کر دینی ہے۔ جب اپنی نیت ٹھیک کر لیتا ہوں پھر منبر پر بیٹھتا ہوں۔ یہ کیفیات ان لوگوں کی تھی جو حضور کے ذکر سے لوگوں کو موہ لیتے تھے۔ ایک بات ضرور اپنی زندگی میں طاری کریں، انسان کا شعبہ ایک نہیں ہوتا، شعبہ جات مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس بندے کی حیثیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ یعنی ڈاکٹر صرف ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ کسی کا بیٹا بھی تو ہوتا ہے نا۔ صرف ڈاکٹر نہیں ہوتا، کسی کا بھائی بھی تو ہوتا ہے نا۔ ڈاکٹر صرف ڈاکٹر نہیں ہوتا، کسی کا شوہر بھی تو ہوتا ہے نا۔ ڈاکٹر کسی کا باپ بھی تو ہوتا ہے۔ انسان کا شعبہ ایک ہوتا ہے، اس کی حیثیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ کسی جگہ پہ کچھ ہے، کسی جگہ پہ کچھ ہے۔ عالم، استاد، شیخ، مفتی، لیکچرار، یہ اپنے شعبے کے تعلق سے اگر ایک استاد ہیں، لیکن وہ سبھی کے استاد تو نہیں نا، شاگرد بھی تو ہیں نا۔ وہ سبھی کے پیر نہیں، مرید بھی تو ہیں نا۔ وہ کسی کے دوست بھی تو ہیں نا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کے خول میں پوری طرح قید ہو کے رہ جاتے ہیں، تو ذوقی کام کئی دفعہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی شخصیت سے تھوڑا سا باہر بھی نکلیں، میں آپ کو بڑی درد سے کہتا ہوں، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ کے نہ کوئی بندہ نہ جاننے والا ہو، پیچھے بیٹھ کے بندہ حضور کی نعت سنے۔ یار جب مطلب کبھی آنسو نکل آئے نا، کبھی آنسو، تو لوگ وہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ پیر صاحب تو رو پڑے، اور یار یہ تو پیر صاحب اپنی معافی کرا رہے تھے، ہو لینے دو، ہو لینے دو، اسے بھی فار سیل کر دیا ہے۔ کبھی بندہ پیچھے بیٹھے، اگر کیفیت ایک جیسی رہے نا ہمیشہ، تو پھر بندے میں خشکی آ جاتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر دولت کے بل بوتے پہ ہی کوئی بندہ سارا کچھ تولنا شروع کر دے تو پھر تو وہ شادیاں بھی تجارت ہیں، ملاقاتیں بھی تجارت ہیں، وہ تو ہر جگہ بزنس سیدھا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ وہ کچھ بھی تھے، وہ کچھ بھی تعارف رکھتے تھے، لیکن وہ اپنا تعارف حضور کے ساتھ وابستہ کر کے خوش ہوتے تھے، حضور کے غلام کہلا کے راضی ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فلسفی بھی ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی ہیں، اعلیٰ حضرت محدث بھی ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین سائنسدان ہیں، اعلیٰ حضرت محدث بریلوی شیخ طریقت ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو مختلف فنون پر آپ نے لکھا ہے، آپ ایک زبردست مفتی بھی ہیں، لیکن یہ سارے تعارف وہ چھوڑ دیتے تھے۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، اور تو نبی پاک کا غلام ہے، تیرے لیے امان ہے۔ وہ اپنا تعارف ہمیشہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طب رضا کی قسم۔ وہ ہمیشہ اپنا تعارف اسی سے کراتے تھے۔ وہ کہتے تھے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو حضور کا گداگر بنا کے وقت گزارا، سارے تعارف تھے، کہلائے جا سکتے تھے۔ ہم جب تک اپنا یہ والا تعارف پکا نہیں نہ کرا لیتے کہ ہمارا رشتہ رسول پاک کے ساتھ ہے، ہمارا رشتہ نبی پاک کے ساتھ۔ صحابہ نے تعارف چھوڑ دیے تھے سارے، وہ جمعیت تب بنے تھے، قوم تب بنے تھے کہ انہوں نے اپنا رشتہ حضور سے مضبوط کیا۔ آپ جو بھی ہیں اپنے مقام پہ رہیں، ڈاکٹر بھی رہیں، پروفیسر بھی رہیں، لیکچرار بھی رہیں، عالم بھی رہیں، فاضل بھی رہیں، شیخ بھی رہیں، سب کچھ رہیں، پر اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ یہ پوچھنے کا انداز دیکھو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو۔
بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تمہارا یہ والا تعارف کدھر گیا، یہ والا تمہارا تعارف کدھر گیا۔ میں بڑی پہلے کی بات ہے، تو میں ایک دفعہ گزر رہا تھا ایک محفل سے، ہم لوگ باہر نکلے تو میں گاڑی میں جاتے ذرا اکیلا ہی تھا، ہم تھوڑا سا آگے میں بڑھا تو ایک صاحب نے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگا او ملاد والے جا رہے جی، ملا دیے۔ تو ہر روز غصہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی مزہ بھی لینا چاہیے۔ میں انہوں آکھیا، میں کہ یار ایک کاری پھر آکھی، کہندہ ملا دیے جا رہے ہیں، میں کہ یار پھر آخ مزہ بڑا آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں وہ مولوی صاحب آپ نے سن لیا ہے، میں نے کہا نہیں تو یار تو پاویں جڈا مرضی کوڑا کر کے آخ، جدو مینوں جو مزہ آ رہا ہے تو ایک کاری اور آخنا، مزہ تے لین دینا گل دا۔ اس آکھیا ملا دیے جا رہے ہیں، میں کہا ویکھنا تو میرا تعارف بھلا کی کرایا، تو تعارف میرا بھلا کی کرایا، یعنی تو نے کو یہ تو نہیں کہا کہ یہ فلانے ایم پی اے کا چاپلوس ہے، یہ تو نہیں تو نے کہا کہ یہ فلانے ایم ایل اے کے گھر کے چکر پھیرے لگاتا ہے، یہ تو نہیں نہ کہا کہ وزیر کے ہاں آتا جاتا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ فلان جگہ میں بیٹھا دیکھتا ہوں، یہ تو نہیں کہا فلانے کے قصیدے لکھتا ہے، تو نے مجھے کہا یہ حضور کا ملاد پڑھتا ہے۔ یہ نالوں تگڑا تے تانا ہو رہا ہی کوئی نہیں۔ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چوٹا چوٹ لئیے پشانٹیے نا۔ اور یار بڑے تانے دیتے تھے لوگ، بڑی تانے دیتے تھے، پر حضور کے غلام اس کا مزہ لیتے تھے۔ اس کا تو مزہ ہے، ہم نے نہیں کبھی ڈر ڈر کے سیم کے۔ ایک دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے مولوی صاحب مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوندے، وہ خلیفہ ہی ہوندے نے، شاگرد ہو کے بھی شاگرد۔ مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے سنا ہے آپ کی حضور تاج الشریعہ سے نسبت ہے۔ میں کہو کچی پکی گل کیوں کرنا ہے، اسی نوکر انہاں دے بچیاں دے بھی، اسی خادم انہاں دی گلی چوں لنگھنے والے جانوراں دے بھی۔ برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے، میں پہلا واں نہ رنداں تو جن نے کھلی بغاوت کیتی ہے۔ منافقہ ہار نہ چاہے پار مسلے دا، نہ پڑھی کدے نہ نیتی ہے، اکو یار دی یاد پکائی ہے تے او یاد مکمل کیتی ہے۔ اکو یار دی یاد پکائی ہے تے پھر او یاد مکمل کیتی ہے۔ میرا تے مورخ وائز دا ایسے ہی تے گل دا جھگڑا ہے، میں آخنا رب ہر تھان تے وے، او آخدا رب مسیتی ہے۔ عزیز دوست، زندگی میں نا انسان کو کچھ چیزیں ذوق سے بھی کرنی چاہیے، کچھ باتیں لطف سے بھی لے لینی چاہیے۔ تو حضور کا ذکر پاک کریں تو اس کی کیفیت ہو، اس کا درد ہو۔ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جو حضور کی نعت پاک لکھتے ہیں نا، تو آج لوگ اس پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک بڑے پاکستان کے معروف شاعر ہیں، میری ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا؟ کہنے لگے یار 2 شعر ہی پڑھ کے نا تو میری تو بس ہو گئی۔ میں نے بڑے بڑے شعراء کو دیکھا، شاعر اکثر مبالغہ رائی کر جاتے ہیں، پر اس بندے نے حضور کی محبت میں جو کچھ کہا ہے نا، کوئی حد چھوڑی نہیں، کمال کر دی۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ جو کہہ سکتے تھے نا خدا کے بعد، جنہوں نے محبوب پاک کی عظمت میں وہ کہا، کہنے لگے دیکھو نا کیسا شعر کہا ہے، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، 2 بوند، 2 بوند، وہ 2 بوند حضور کے پسینے کی مل جائیں یا لبھائے مبارکہ سے لعاب دہن، صرف 2 بوند، 2 قطرے کوثر و سلسبیل۔ کہتے ہیں یہ بات کہہ کے تو بات کو کھلا چھوڑ دیا، یہاں قید نہیں کیا کہ 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، پھر اس کو آگے اتنا کھلا چھوڑا ہے کہ مر جائے بندہ سوچ سوچ کے، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، صرف 2 بوند سے کوثر و سلسبیل بن گئے، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یہ 2 بوند سے کوثر و سلسبیل بن گئے، باقی دریا تو ذرا پیچھے ابھی۔ اور جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، قدموں کا دھوون ہے آب، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر میں جب یہ والا ذوق آتا ہے، جب یہ والا درد آتا ہے، پھر کہنے لگے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ جب اس طرح ذوق سے حضور کا ذکر پاک کیا جاتا ہے تو پھر نا کوئی رسم نہیں رہ جاتی کہ یہ ایک رسم ہے تو لہذا ادا کرنی ہے، یہ کام ہے تو لہذا کرنا ہے، پھر اس کا نا پورا ذوق انسان کو نصیب ہوتا ہے۔
تو ایک تو حضور کا ذکر پاک ضروری ہے، اس کی عقلی نقلی وجوہات ہیں جو میں نے عرض کی، اور ایک یہ کہ وہ پوری کیفیت کے ساتھ ہو، لطف کے ساتھ ہو، وہ فرمائشی پروگرام نہ ہو، ڈیمانڈوں پر مبنی نہ ہو کہ آج کل لوگ یہ سنتے ہیں لہذا یہ بن جاؤ، آج کا فلاں یہ کہہ رہا ہے لہذا اس رنگ میں رنگ جاؤ۔ وہ فرمائشی پروگرام نہ ہو، وہ نظریاتی ہو، انسان کا قلب، اس کا دل، اس کی روح اور اس کی قلبی واردات اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین۔